کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ نیک لوگوں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس میں ایک گناہ بدگمانی کا ہے کہ کئی مرتبہ عیب جوئی اور عیب گوئی نیک لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو اپنے عیبوں کی طرف نظر نہیں ہوتی، دوسروں کی عیبوں کی طرف نظر پڑ جاتی ہے۔ اور گناہوں میں یہ بڑا گناہ اور دل کی بیماریوں کے ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ جس کی توجہ صرف اور صرف دوسروں کے عیبوں کی طرف چل رہی ہو۔ تو صاحب نسبت لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے محفوظ، اور چند گناہ جو پچھلے چند دنوں سے بتائے جا رہے ہیں یہ وہ گناہ ہیں جو عام طور پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مشائخ سے تعلق رکھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، مسجد آنے جانے والے، کئی مرتبہ ان سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ آج کی مجلس میں ایک اور ایسے گناہ کی طرف توجہ دلانا مقصود، اور وہ ہے نصیحت کو نہ سننا، نصیحت کو معمولی سمجھنا، نصیحت کی بات کو وزن نہ دینا، یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جس کا دل نصیحت سے بھر جائے کہ اچھا میرے لیے نصیحت کوئی کام نہیں کرے گی، مجھے بڑی مل گئی نصیحت، اس کا مطلب ہے کہ اس کو فائدہ ملنا ختم ہو گیا، دینی فائدہ ملنا ختم ہو گیا۔ نصیحت نہ سننے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو دین کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا، اس کی دلچسپی دین میں ہی نہیں ہے، تو دین کی نصیحت میں بھی نہیں ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو کئی مرتبہ وہ نصیحت کوئی اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ دوسری طرف توجہ کر لیتا ہے کہ جی میرا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، ناچہ ہمارے جاننے والے خود بتاتے ہیں کہ جی تبلیغی جماعت والے مل کے میرے دروازے پہ آئے، مجھے پہلے سے خبر مل گئی کہ یہ آ رہے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، دین کی بات کریں گے، اور میری اتنی دلچسپی دین میں نہیں تھی، لگے کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے گھر میں آتے میں ہی گھر سے آؤٹ ہو گیا۔ تو ایک نصیحت نہیں سننے والا تو وہ ہے جو دین کے اندر ہی دلچسپی ابھی نہیں رکھتا، تو یہ بھی بڑی غلط بات، اور یہ بھی اپنے فائدے کو نہ پہچاننا ہوا۔ ایک نصیحت سے محروم شخص وہ ہوتا ہے جس کو غلط فہمی ہوتی ہے نصیحت کرنے والے کے بارے میں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی فلاں فلاں تو بڑے عالم ہیں، انہی کی نصیحت اچھی ہوگی، اور یہ اتنے اچھے کوئی نہیں ہے فلاں جو شخص ہیں، اور یہ اتنی کوئی اچھی نصیحت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ
کسی خاندان کا بچہ ہوتا ہے نا، بچپن سے اس کو دیکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھیلا ہوتا ہے، اس کی غلطیاں بھی جانتے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ عالم دین بن جاتا ہے، یا وہ تبلیغ کے راستے پہ لگ جاتا ہے، یا کسی شیخ سے تعلق ہو جاتا ہے، تو اب خاندان کے لوگ کہتے ہیں اس کو تم نے بچپن سے دیکھا ہے، اس کی نصیحت کیا ہمیں اثر کرے گی، ہم نے اس کو زندگی بھر سمجھایا ہے کہ یوں کر اور یوں کر۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو یہ خاندان کے لوگ جو مشہور بزرگ یا دوسرے علماء جو ہیں ان کی نصیحت تو پھر بھی قبول کر لیتے ہیں، مگر یہاں ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی اس کی نصیحت میں کیا اثر ہے۔ تو ایک نصیحت نہیں سننے والے غلط فہمی کا شکار، مگر وہ نصیحت ہی کے خلاف نہیں، وہ غلط فہمی کا شکار۔ ایک تیسرے نصیحت نہیں سننے والے، اور یہ سب سے زیادہ محروم نہیں سننے والے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عام طور پہ نیک لوگ، وہ جنہوں نے نیکی میں وقت لگایا ہے اور نیکی میں آگے بڑھ گئے، عالم دین بن گئے، یا تبلیغ میں زیادہ وقت لگ گیا، یا کسی نہ کسی نیکی والی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور زبان سے تو نہیں کہتے مگر دل میں یہی ہوتا ہے کہ جی اب مجھے کسی کی بھی کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لائن سے منسلک ہے، نصیحت والی لائن سے، اور خود بھی کہیں نہ کہیں نصیحت کرتے ہی ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی مجھے کون نصیحت کرنے والا؟ تو ان کا جو رغبت ہے نصیحت سننے میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو نصیحت کا نہ سننا اور نصیحت سے الرجک ہونا، یہ دین میں جو انٹرسٹ نہیں رکھتا، دلچسپی نہیں رکھتا، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، یا وہ کچھ لوگوں کی بات سننے کے لیے زیادہ جذبات رکھتا ہے، کچھ کی نہیں، اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہہ دینا کہ جی اب مجھے کسی کی بھی کوئی نصیحت میرے اوپر، میرے لیے ضروری نہیں، میں خود بہت سمجھدار ہوں، یہ سب سے زیادہ بڑا نقصان ہے۔ کیونکہ جس نے نصیحت سننا چھوڑ دی وہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمائے دین تو نصیحت ہے، اس لیے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بڑے عالم ہوں چھوٹے عالم ہوں، بڑے بزرگ ہوں چھوٹے بزرگ ہوں، نصیحت سننے کا شوق ختم، اس کا مطلب ہے دین میں آگے بڑھنا ختم۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اگر کہیں پہ چل کے جا رہا ہوتا اور کسی چھوٹی سی مسجد کے اندر کے امام صاحب جو کبھی کبھی عالم ہوتے کبھی نہ بھی ہوتے، وہ بھی نصیحت کی آواز میرے کان میں پڑتی تو کھڑا ہو جاتا کہ شاید کوئی ایسی بات مل جائے جو مجھے عمل پہ کھڑا کر دے۔ تو مفتی اعظم پاکستان، مفسر قرآن، اتنی بڑی شخصیت، اگر نصیحت سے دل نہیں بھرا، چھوٹے سے چھوٹے بندے کی نصیحت سننے کے لیے تیار۔ ایک بڑے عالم دین اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں میں نصیحت کرتا تھا اور سب مجھے بہت بڑا سمجھتے،
اور بڑا ادب کرتے. چند دنوں بعد رشتہ داروں ہی میں سے کسی خاتون نے استغفار کی نصیحت کی. میری اہلیہ کو نصیحت تو نہ کی، اپنا واقعہ سنایا کہ جی فلاں بزرگ نے مجھے 700 مرتبہ استغفار کرنے کو کہا. تو میری 3 بیٹیاں ہیں، کسی کے خاوند کا مسئلہ، تو کسی کے سسرال کا مسئلہ، تو کسی کی اولاد کا مسئلہ. جیسے ہی میں نے استغفار کیا، اللہ نے یہ استغفار کی برکت سے ہر مسئلے کو حل کر دیا. کہتے ہیں یہ نصیحت ان لوگوں نے میری گھر والوں کو سنائی اور وہ نصیحت مجھ تک پہنچی. یہ نصیحت سننے پہ میں نے استغفار جو چھوڑ دی تھی وہ پابندی سے کرنا شروع کر دی. تو کئی مرتبہ غیر عالم ہوگا، عمل بھی اتنا نہیں ہوگا، مگر وہ کوئی عمل ایسا کر بیٹھتا ہے اور اس کا تذکرہ جب کرتا ہے تو اس کی بات میں پھر زیادہ اثر ہوتا ہے. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کی تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے. بڑی دنیا میں اللہ نے ان کو تبلیغ کے حوالے سے عزت دی اور بہت دینی کام حضرت نے کیا، اپنی زندگی تبلیغ کو دے دی. اور چند سال پہلے حضرت اس دنیا سے رخصت فرما گئے. تو بڑی شخصیت تھے، مگر اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب مفتی بنا تو پان کھانے کی عادت تھی. تو ایک پان کی دکان تھی اور اس پان کی دکان پہ جا کے پان لیتا تھا. وہ پان والا جو تھا اس سے دوستی ہو گئی تھی. پان والے نے سہ روزہ لگایا. سہ روزے سے جب پان والا آیا تو کیونکہ مفتی صاحب کے ساتھ پان کی وجہ سے دوستی تھی تو اس نے خوب ترغیب دی. پان والے نے مفتی صاحب کو ترغیب دی اور آخر کو اس پان والے کی ترغیب پہ مفتی صاحب نے تبلیغ کا تھوڑا جائزہ لیا اور تبلیغ میں وقت لگایا. اور ایک وقت آیا کہ یہ تبلیغ کے اتنی بڑی شخصیت کہ پوری دنیا کی تبلیغی جو حلقے تھے ان میں ان کا نام تھا. دنیا کے کتنے ملکوں میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کی. اب نصیحت کہاں سے لی تھی؟ اس پان والے سے لے. تو جو دین میں آگے بڑھنے کے بعد جو انسان اپنے لیے نصیحت کے دروازے بند کر لیتا کہ جی اب مجھے بہت آ گیا، یہ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا گناہ ہے. کہ مومن ہمیشہ نصیحت کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھتا ہے. بڑوں سے نصیحت تو بہت ہی برکت والی چیز، مگر کئی مرتبہ نصیحت سننے والے کو ظاہری طور پہ درجے کم سے بھی اپنے سے کم درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکمت کی بات ہوتی ہے وہ مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے. تو غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی جو نیک لوگ کرتے ہیں وہ نصیحت کے لیے اپنے دل کے دروازے کو بند کر دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بھی محفوظ فرمائے. آخر الحمدللہ دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا
ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.